ہماری پارٹی سے نشان بھی دے دیا گیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے, ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا. میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, عمران خان کو ووٹ دیا, پختونخوا کی عوام کا, اپنے حلقے کی عوام کا, کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا, ہمیں کامیاب کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تو چھوڑو, ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر, اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں. لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے. خدارا مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو, خدارا مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو, ہماری نسل کو, کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے. کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے, اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو, فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاست دان ہے, وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے, وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو, حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ, دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی, کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا, مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے, اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے, ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے, لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو, کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ گھر میں مداخلت کی سازش ہے, میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا, کاروبار تھا, الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی, مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت, بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے, اس ملک کو چلا سکتے, اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں, اس ملک کو لوٹتے ہیں, ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے, قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے, اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے, ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے.
دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی دو صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل پہ یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ، ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور جس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد کیسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔